الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ یہ 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریب کے پڑوسی کے ساتھ، دور اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ بھی، اور راہگیر مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا اس آدمی سے جو متکبر ہو اور شیخی باز ہو۔ اس سورہ نساء میں مسلمانوں کی معاشرت سے متعلق زیادہ بیان ہے، اور مسلمانوں کے معاشرے میں جو کمزور طبقات ہیں، یتیم بچے، اسی طرح خواتین، عورتیں، زیادہ جو بحث ہوئی ہے سورہ نساء میں وہ خواتین کے حقوق اور یتیم بچوں کے حقوق سے ہوئی ہے بحث، اور پھر والدین کے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان کو بھی بیان کیا ہے۔ اور یہاں کیونکہ والدین کے اور پڑوسیوں کے، قریبی رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کی پھر 3 قسمیں ہیں، ان کے حقوق، اپنے غلام اور باندیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، تو اس سے پہلے اس آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بھی بیان فرمایا ہے کہ اصل میں بندوں کے حقوق وہی پورے کر سکتا ہے، یا بندوں کے حقوق پورا کرنے کی امید اسی آدمی سے رکھی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا جس کے دل میں خوف ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن پیشی کا جس کو یقین ہو، تو وہی دوسروں کے، انسانوں کے حقوق بھی پورا کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ انسانوں کے حقوق کبھی پورے نہیں کر سکتا۔ اس لیے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا حق بھی بیان فرما دیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت کے لائن کے جتنے کام ہیں، چاہے وہ مالی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، جانی عبادتیں ہیں، وہ اسی طرح سے وہ قولی عبادتیں ہیں، ساری کی ساری عبادات اللہ کا حق ہے، لہذا ان عبادات میں سے کوئی بھی کسی دوسرے انسان کے لیے کرنا یہ جائز نہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ شریک کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے عالم الغیب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، یہ انسانوں میں سے کسی کے اندر سمجھ لینا، چاہے کسی جو ہے یا فرشتوں میں، جنات میں سمجھنا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح ہر جگہ حاضر ہونا اور ہر جگہ موجود ہونا، حاضر ناظر ہونا، یہ خاص اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی کسی بھی مخلوق کے اندر یہ اگر صفت کوئی سمجھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ مختار کل ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی مختار کل نہیں، اور اس کو پھر اگر کسی مخلوق میں سمجھے گا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرما دیا، نفی اس بات دونوں میں، اس کے یعنی مثبت پہلو بھی اور منفی پہلو بھی۔ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر والدین کا حق، اللہ نے اپنی توحید کے بعد سب سے پہلے حق
انسانوں میں سب سے پہلا حق والدین کا بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ ظاہری اسباب میں اصل تو سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اور انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد مخلوق میں سے اگر کسی کے ذمے سب سے زیادہ احسان ہے تو والدین کے احسان ہیں اولاد کے اوپر ہے، اور والدین ہی انسان کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب اس کے والدین ہیں، اس لیے والدین کا حق اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد سب سے بڑا حق یہ والدین کا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ پر جب والدین کا حق بیان فرمایا ہے تو اپنی توحید کے بعد والدین کا حق بیان فرمایا، یہ سمجھانے کے لیے کہ میرے بعد اگر مخلوق میں تمہارے اوپر کسی کی ذمہ داری و حق ہے تو وہ تمہارے والدین کا ہے۔ اس لیے والدین کا حق میں یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کی خدمت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، اگر ان کو خرچے کی ضرورت ہے تو ان کو خرچہ دے، جسمانی خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی جسمانی خدمت کرے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس سے والدین کو پریشانی ہو۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، والدین کے سامنے ہوں بھی نہ کرو، ہاں بھی نہ کرو، اتنا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ اگرچہ والدین تمہارے مشرک ہیں، وہ شرک کی طرف بلا رہے ہیں تو اس میں تو ان کی بات تم نے ماننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، بیٹا مسلمان ہے تو بیٹے مسلمان بیٹے کو والدین کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، ان کے والدین کے ساتھ یعنی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے حقوق ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ والدین کا بہت بڑا حق ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وبذی القربی، قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں جو بغیر واسطے کے والدین ہیں، اور اسی طرح اولاد ہے، اور والدین کے واسطے سے پھر آدمی کے والد کے واسطے سے جو رشتہ دار ہیں، چچے ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، دادا دادی ہیں، ان کے حقوق بھی آدمی ادا کرے۔ اسی طرح والدہ کے واسطے سے جتنے رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، نانا نانی ہیں، تو ان سب کے بھی حقوق آدمی ادا کرے۔ اور اسی طرح فرمایا یتیموں کے، اب یتیم جو ہے چاہے اپنے گھر میں ہے، اپنا رشتہ دار ہے، یا جو ہے اپنے جاننے والا ہے، کسی جگہ بھی ہے یتیم، تو اس کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، تو مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر ہے۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین برا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہو، بد سلوکی کی جاتی ہو۔ اس سے طرح فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ، مسکین کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس اپنے گزارے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی باقی مسلمانوں کے ذمے ہے۔ والجار ذی القربی، اور اسی طرح فرمایا پڑوسی ہے، تو پڑوسی کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک فرمایا جار ذی القربی، پڑوسی یا قریبی رشتہ دار بھی ہے تمہارا، تو اس کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو، اس لیے کہ پڑوسی ہے اگر، تو وہ اگر رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو پھر اس کے 3 حق ہو گئے۔ ایک اس کے رشتہ دار ہونے کا حق ہے، دوسرا اس کے مسلمان ہونے کا حق ہے، تیسرا اس کے پڑوسی ہونے کا حق ہے، تو پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے، میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید پڑوسی کو میراث میں بھی شریک کر دیا جائے گا۔ تو پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے، اس لیے پڑوسیوں کے حقوق کا آدمی کے خیال رکھنا چاہیے، ان کے حالات معلوم کرنے چاہیے، اگر بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کے جو ہے اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ تو ایک فرمایا کہ قریبی پڑوسی ہے، والجار الجنوبی، اور اسی طرح فرمایا جو دور کا پڑوسی ہے، دور کا پڑوسی سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا گھر تھوڑا سا دور ہے، یا دور کے پڑوسی سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کا بھی حق ہے، پڑوس کا اس کا بھی حق ہے، تو اس کا بھی حق ادا کیا جائے۔ آگے فرمایا والصاحب بالجنب، اور اسی طرح جو پہلو میں بیٹھنے والا ہے، ساتھ بیٹھنے والا ہے،
وہ بھی پڑوسی ہے تو اس کا بھی حق ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ مثلا آدمی کسی جگہ دفتر میں کام کرتا ہے تو وہاں تھوڑی دیر کا ساتھی ہوتے ہیں، دن کو وہاں رہتے جو کلیگ ہوتے ہیں تو وہ بھی پڑوسی ہیں۔ شریعت نے، قرآن نے ان کا بھی حق بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، بد سلوکی نہ کی جائے۔ اسی طرح اگر آدمی کسی جگہ لائن میں کھڑا ہے اور وہاں اور بھی لوگ کھڑے ہیں تو اس لائن میں لگے ہوئے سارے ساتھی اس کے پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے، ان کا حق نہیں ضائع کرنا چاہیے، یہ بھی پڑوسی۔ اس طرح آدمی کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، گاڑی میں سفر کر رہا ہے، ساتھ والی سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس کا صاحب بالجنب ہے، کوئی حرکت ایسی نہ کرے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اور اسی طرح آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور وہاں جتنے لوگ ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس انسان کے پڑوسی ہیں تو ان کا بھی حق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہاں اتنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معاشرت کے آداب کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو اتنی جگہ گھیر لیتے ہیں، اپنا سامان بھی سیٹوں پر رکھ لیا، دوسرے لوگ کھڑے ہیں، بیٹھنے کی کسی کو جگہ نہیں مل رہی، تو اس لیے وہاں اتنی جگہ لینی چاہیے جتنی آدمی خود بیٹھ سکے آدمی سیٹ پر، اور باقی جو جگہ ہے وہ باقی لوگوں کی ہوتی ہے، ان کو وہاں بیٹھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہاں کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ بعض دفعہ لوگ عام پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر سفر کرتے ہیں، سگریٹ لگا لیتے ہیں، اب ساتھ والوں کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایذائے مسلم ہے، یہ حرام درجے کا گناہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرف وابن السبیل، اور جو راہگیر ہے، مسافر ہے، سفر کے اندر ہے کوئی آدمی، اب اس کا کوئی نقصان، اس کو راستہ بھی نہیں پتہ اور وہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے تو اس کو صحیح طرح سے اس کو راستہ بتانا یہ بھی اس کا حق ہے۔ یا وہ اگر کسی غلط راستے پر، آپ کو پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے اور غلط راستے پر چڑھ گیا وہ، تو اس کو بتانا کہ یہ راستہ غلط ہے، تم نے ادھر جانا ہے، راستہ اس کو ٹھیک۔ اور اگر وہ اسی طرح راستے میں ہے، بعض اوقات اس کو جیب کٹ گئی کسی کی، اس کو لٹ گیا، وہ نقصان ہو گیا، اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں رہے، تو اب ایسے بندے کی مدد کرنا اور اس کو یعنی اس کی حاجت کو پوری کرنا یہ بھی اس کا حق ہے، یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور آگے وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو، غلام اور باندیاں، یہ پہلے زمانے میں تھی، اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے شروع کے زمانے میں بھی غلام اور باندیاں رہے ہیں، تو ان کا مالک ہوتا ہے بندہ، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے بھی حقوق کو ادا کرو۔ ان کے ساتھ گفتگو بھی ایسی نہ ہو جیسے جابرانہ بادشاہ ہوتا ہے، ایسی نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش ہو۔ آج کل غلام و باندیاں نہیں ہیں تو آدمی کے گھر کے ملازم ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتا ہے آدمی کا، گھر کے ملازم ہیں، گھروں میں کام کرنے والے ہیں، گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بھی حقوق کا لحاظ رکھو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، ان کو انسان سمجھو، اپنا ماتحت سمجھو، لیکن ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو جیسے کہ جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نہیں، بعض معاشروں میں بڑا جو ہے نا، گھروں میں بچیاں کام کرتی ہوتی ہیں، ان کو بڑی اذیت پہنچائی جاتی ہے، بچے کام کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں، ان کو ان کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ اسلامی معاشرت کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، ان گھروں میں کام کرنے والوں کے ساتھ بھی زیادتی کرنا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ یہ لوگوں کے حقوق ضائع کون کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتے، شیخی باز کو پسند نہیں کرتے۔ اس جملے کا یہاں کیا جوڑ ہے؟ پیچھے تو حقوق بیان ہوئے، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دوسروں کے جب آدمی حق ضائع کرتا ہے وہ وہی ضائع کرتا ہے جس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں، دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اس لیے دوسروں کے حقوق کو برباد کرتا ہے۔ اور شیخی باز آدمی جو اپنی بڑی تعریفیں کرتا ہے، دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے بڑے تاکید سے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے یہ بیماری ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بہرحال آج کی آیت کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے ساتھ سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا، پھر والدین کے حقوق میں بیان فرمایا، اور والدین کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں، یا حدیث سے مجھے اب صحیح یاد نہیں، کہ فرمایا کہ والدین کے سامنے ایسے بولو جیسے کوئی آدمی اپنے سخت ترین افسر کے سامنے بولتا ہے نا، اس طرح سے ادب کے ساتھ بولو۔ یہ سخت ترین آقا ہو کسی کا، اس کے سامنے جس طرح ادب سے بولتا ہے، اونچا نہیں بولتا، اس طرح سے اپنے والدین کے سامنے بھی اس طرح سے آدمی رہے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے۔
بہرحال یہ تو اسلامی معاشرہ ہے، اور مغربی معاشرہ کیا ہے کہ جو جتنا دور ہے اس سے اچھا سلوک ہے، اور جو جتنا قریب ہے اس سے بد سلوکی ہے۔ اب جانور پال رہے ہوتے ہیں لوگ، بلیوں کو کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کتوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، نہلا رہے ہوتے ہیں، دہلا رہے ہوتے ہیں، اپنا والد بوڑھا ہو جائے اس کو اولڈ ہوم میں جا کے داخل کراتے ہیں۔ تو یہ جتنا دور ہوگا اس کے ساتھ اچھا سلوک ہے، جتنا قریب ہے اس کے ساتھ بد سلوکی ہے۔ تو یہ مغربی معاشرہ ہے، مسلمانوں کا کلچر اور اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جتنا قریب کا ہے اس کا اتنا اچھا سلوک کرو، جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنا ہی اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، اور قریبی رشتہ داروں کو دور کرنا، دور والوں سے اچھے سلوک رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا